اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں، جو اللہ کے منکر ہیں نا ان کو فالو مت کرو. آج ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ غیروں کو، انگریزوں کو، غیر مسلموں کو. ہر چیز میں ان کا حوالہ دیں گے. تو اللہ کہتے ہیں وہ تو قیامت کے منکر ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے. تو ان کی جو ترجیحات ہیں اور تمہاری ترجیحات، وہ تو فرق ہوگا نا اس میں. دیکھو کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہ کسی کمپنی کو ورکشاپ کروا رہے ہیں. ٹائم لینڈر والوں کا نام سنا ہوگا نا، سلیمان احمد صاحب. وہ کسی کمپنی کو ورکشاپ کروا رہے تھے. تو وہ انہوں نے بتائی ایک بات کہ مجھے بتائی کارگزاری میں کہ کمپنیوں کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ سب میں ایک ویژن لکھا ہوتا ہے کہ پروفٹ کمانا. کمپنی کا مقصد کیا ہے؟ پروفٹ کمانا. جو کمپنی پروفٹ نہیں کمائے گی اس کو باقی رکھتے ہیں؟ بولو نا بھائی، نہیں. اور جو مسلمان ہوگا نا اس کا پتہ ہے کیا مقصد ہوگا؟ وہ جب کمپنی بنائے گا تو اس کا مقصد پروفٹ نہیں ہوگا، اس کا مقصد آخرت ہوگا. پروفٹ وہ اس لیے کمائے گا تاکہ اس پروفٹ کو کسی بڑے مقصد میں لگایا جا سکے جو آخرت میں کام آئے. اس کو میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. کافر بھی پیسہ کماتا ہے، ہم بھی کماتے ہیں، کیا خیال ہے؟ پیسہ تو دونوں کماتے ہیں بھائی. ہندو بھی کمائے گا، سکھ بھی کمائے گا، ہم بھی کمائیں گے. ہندو کماتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے. ہم کیوں کماتے ہیں؟ اس لیے کماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، بولو نا، پسند ہے. مانگنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، خرچ کرنے والا پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ خرچ کرنے والا اللہ کی مخلوق پہ بوجھ نہیں بنتا، بلکہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. سر اٹھا کے جیتا ہے، اس کا سر جھکتا ہے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے. اللہ چاہتے ہیں میرے غلام بنو. تبھی تو حدیث میں فرمایا جو ایمانداری سے تجارت کرے گا قیامت میں پیغمبروں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. کتنا بڑا مقام. اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے جو کاروبار چھوڑ کے بیٹھا ہو، اس کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کو رہبانیت کہا گیا ہے. رہبانیت جو عیسائیوں میں ہوتا تھا نا، پادری پن، رہبانیت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دنیا چھوڑ دینا. تو رہبانیت کو برا سمجھا گیا ہے اسلام میں. دنیا چھوڑنی تھوڑی ہے. یہ دنیا تو اللہ نے پیدا انسانوں کے لیے کی ہے. چھوڑ کے جنگل میں نکل گئے تو جنگل میں تو جانوروں کے لیے ہیں، وہ انسانوں کے لیے تھوڑی ہیں. لیکن مسلمان کے سامنے ایک ہدف ہوتا ہے. اور آسان مثال دوں، پیچیدگی میں جا رہے ہیں آپ لوگ، اور آسان مثال دیتا ہوں. یہ تو کئی دفعہ بیانات میں دے چکا ہوں لیکن دوبارہ آ جائے گی تو اچھا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں. کیا لگا رہے ہیں؟ درخت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم جو درخت لگا رہے ہو تو تمہیں کیا معلوم کہ یہ درختوں کی زندگی، یہ درخت، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ پھل جب دے گا تو تمہاری زندگی وفا کرے گی کہ بھی نہیں کرے گی. اتنی پھل کی خبر نہیں ہے. اور پلاننگ اتنے سال کی، 5 سال تو کم از کم لگتے ہیں کھجور کے درخت کو. پتہ کل کا نہیں ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے 5 سال بعد. کتنے سال کی؟ 5 سال بعد کی پلاننگ. او بھائی یہ تو بڑا مشکل، یعنی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو مرنے میں. یہ جو جتنے لوگ مر چکے ہیں نا، ان میں سے کسی کا بھی پہلے سے مرنے کا پروگرام نہیں تھا. ہم سمجھتے ہیں یہ تو مر گئے تو ان کا تو پروگرام تھا جانے کا، ہمارا چونکہ ہے نہیں تو ابھی ہم تھوڑا زندہ رہیں گے. یہ تو مرنے کے بعد آدمی کہتا ہے یار میرا تو اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں تھا، یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. حقیقت بتا رہا ہوں.
میرے پاس تو ڈاکٹر آتے ہیں نا بڑے بڑے فیلڈ کے, بھائی موضوع چینج نہ ہو جائے ذرا گچی سے پکڑ کے رکھنا. بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, میں تو نچوڑتا ہوں. ڈاکٹر آ کے پریشان ہوتا ہے کہ میں اس سے ملنے آیا ہوں تو یہ الٹا یہ مجھ سے مل رہا ہے. بھائی ہم تو کہتے ہیں بھائی علم جہاں سے ملے, چاہے وہ کوئی پائلٹ ملنے آئے گا نا, وہ ایئر فورس کے پائلٹ بھی آتے ہیں بعض دفعہ, ہم اس کو جہازوں میں نچوڑ لیتے ہیں. وہ حیران ہوتا ہے یار یہ کیا انجینئر بن رہے ہو, کیا کر رہے ہو. بچپن سے مجھے شوق ہے, ابھی نہیں صرف بچپن سے, کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کو اس سے وہ معلومات. اور سب سے اوتھینٹک معلومات یاد رکھو, کسی بھی چیز کی اگر لینی ہے تو کتابوں سے نہیں ملے گی, اس فن کے ماہرین سے ملے گی. کیونکہ کتاب سمجھنا بھی اس فیلڈ کے ماہر کا کام ہے. عام آدمی کتاب سے دھوکے میں آتا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. اب آپ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے علاج کرو نا تو قبرستان بھرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. آپ نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤں, میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھتا ہوں میں, پیناڈول کا یہ فارمولہ ہے, اس میں یہ کیمیکل استعمال ہوا ہے, یہ درد, تو چلو ہم بھی وہ کیمیکل خرید کے بالٹی میں ملاتے ہیں اور تھیلیوں میں بھر بھر کے لوگوں کو پلانا شروع کر دیتے ہیں, تو مریں گے نا لوگ. تو بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب معاون مددگار تو بنتی ہے, لیکن جب اس کا علم لینا ہے تو اس کے ماہر کو کے پاس چلے جاؤ. اس نے اپنی زندگی کھپا دی ہے اس کام میں, تو آپ کو کھپانے کی کیا ضرورت ہے. کیا خیال ہے بھائی, اس کے علم سے فائدہ ہو. وہ ڈاکٹر بنا اس لیے کہ آپ کو ٹینشن سے بچا لیا اس نے. آپ کسی اور کام میں ٹینشن, اپنی صلاحیت خرچ کرو نا. سارے کاموں میں ایک انسان کو مہارت ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر بھی بنے, بڑا حکیم بھی بنے, پلمبر بھی بنے, اور میکینک بھی بنے, اور الیکٹریشین بھی بنے. بھائی آپ ایک چیز میں مہارت پیدا کرو, باقی میں کام ہو تو اس کے ماہرین سے رابطہ کر لو. آپ ڈاکٹر بن گئے, الیکٹریشین نہیں ہو آپ, تو پنکھا کس سے لگواؤ گے آپ؟ الیکٹریشین سے. اب آپ کو نہیں, چونکہ پنکھا بھی میں خود ہی لگاؤں گا, تو اب پنکھے کے بارے میں کتابیں پڑھ رہے ہو, وائر کے بارے کہ وائر کیسے جوڑی جاتی ہے, یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہو کہ وائر کیسے جوڑی جاتی ہے, بٹن کیسے لگایا جاتا ہے, اور وہ ارتھ کہاں سے ہوتا ہے. تو پاگل پنے کی بات ہے بھائی, آپ چھوڑو یار, یہ دنیا میں الیکٹریشین بھی تو ہیں, یہ کس لیے ہیں. آپ اپنے کام کو فوکس کرو. تو یہ ایک اصول ہے, تو میں اس اصول کو مانتا ہوں. تو میں کہتا ہوں میں میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے معلومات لوں, اس میں ٹھوکریں کھاؤں گا, 20 سال تک لوگوں کو غلط گائیڈ کروں گا. بہتر نہیں ہے کوئی کسی فیلڈ کا ماہر ہے اس سے اس بارے میں معلومات لے لی جائے, لیکن کوشش یہ ہو کہ وہ اس فیلڈ کا ماسٹر ہو. تو گردوں کا اسپیشلسٹ آتا ہے تو اس کے گردے درد کرنے لگتے ہیں میرے سوالات سے, بار بار پانی مانگتا ہے کہ اتنا کڈنی کے بارے میں اس سے پوچھتا ہوں. بچپن سے میری عادت ہے یہ. تو کیا کہہ رہا تھا میں, درخت تو تھی وہ, یہ ڈاکٹر سے بات, کیا بات ہوئی تھی میری, نہیں یار مزہ نہیں آیا ہے. نہیں وہ درخت والی مثال تو میرے ذہن میں ہے, لیکن اس درخت میں ڈاکٹر کہاں سے آ گیا جی. خیر مسلمان تاجر جو ہے وہ تو چلو درخت پہ آتے ہیں, شاید دوبارہ سے وہیں درخت کے ذریعے پہنچے تھے وہاں پر نا, تو درخت پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. پلاننگ, وہ درخت کی مثال میں دے رہا تھا, اسی پہ دوبارہ آتے ہیں تو دوبارہ اصل بات ذہن میں آ گئی. ٹھیک ہے, نہیں تو وہ اصل تو وہی تھی نا. تو جو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا حافظے کو کیا ہو گیا, تو میں کہتا ہوں یہ اتنے سارے لوگوں کے حافظے کو کیا ہو گیا, ان کو بھی تو نہیں آ رہا. ہمیں اگر نہیں یاد آ رہا تو آپ کو کون سا یاد آ رہا ہے. تو میرا تو, میں اگر بھول جاؤں تو سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ میں تو ایک موضوع کو لے کے چل رہا ہوں نا, اس کو اصل فوکس کر رہا ہوں. دائیں بائیں تو گریبیاں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, وہ درخت لگا رہے ہیں. ہاں اب دیکھو یاد آ گئی نا, درخت پہ پہنچے تو پہنچ گئے اوپر. میں یہ بتا رہا تھا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میں مختلف معلومات لیتا ہوں, یہ بیماری کی کیا وجہ ہے, یہ کیوں ہو جائے. تو ایک چیز کامن سب بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جتنی بھی سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں, میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے, پوری طرح انسان کی باڈی کو ابھی تک کوئی سمجھ نہیں سکا ہے. اکثر بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی ریزن نہیں ہوتی اور انسان اس میں ہلاک ہو جاتا ہے. کینسر جو ہے نا, موت
کینسر کا اب تک علاج دریافت نہیں ہوا ہے. موت ہے کینسر میں. ہاں یا تو کاٹ کے وہ جگہ ہی پھینک دو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بعض دفعہ ایسی جگہ ہوتی ہے وہ کاٹ ہی نہیں سکتے نا بھائی. چلو انگلی پہ ہو گیا تو یہ تو کاٹ دیا آپ نے, پیٹ میں ہو گیا تو وہاں تک کہاں تک کاٹیں گے. تو کہتے ہیں کہ کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی, بالکل فٹ فاٹ. ہمارے ابھی ایک دوست ہیں 35 سال 35 ایئرز اولڈ, جوان خوبصورت ماشاء اللہ, جاب بھی اچھی, کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے اور صحت بھی اچھی ہے, کوئی موٹاپا بھی نہیں ہے. بلڈ کینسر ہو گیا. ملنے آئے, میں نے کہا بھائی آپ کو کیا بھائی کیمو تھراپی چل رہی ہے. یہ تھراپی ہے تھراپی ہے پتہ نہیں کیا ہے, مختلف لوگ مختلف لفظ بتاتے رہتے ہیں. اب یہ بھی کسی انگلش کے بہت ماہر سے ایک دفعہ فون کر کے پوچھنا پڑے گا, یار ایک دفعہ بتا دو تھراپی ہے تھراپی ہے تھراپی ہے میرا خیال ہے, کیمو تھراپی. تو کیمو تھراپی کروائی انہوں نے, بالکل ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ بلڈ کینسر. وجہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر خود حیران ہے کہ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. کل پرسوں میری حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ان کو صحت دے, ان سے ملاقات تھی. تو مجھے لگا بہت کمزور ہو گئے ہیں, ہارٹ کا مسئلہ ہے نا ان کا, دوائیں کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ تو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, کھاتے بھی نہیں ہیں. ان کی خوراک ایسی ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ چل کیسے رہے ہیں. بہت تھوڑا کھانا اچھا ہے نا صحت کے لیے, ایکسرسائز بھی پابندی سے, کھاتے بھی تھوڑا ہیں, رات کو سوتے بھی جلدی ہیں, صبح اٹھتے بھی جلدی, پوری بڑی تمیز سے زندگی گزر رہی ہے. کتنے اٹیک, میرا خیال ہے 2 یا 3 اٹیک ہو چکے ہیں. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ مجھے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا دل جو ہے ماشاءاللہ اس کی رگیں ایسی جوان ہیں جیسے 20 سال کا لڑکا ہوتا ہے, اتنا صحت مند دل ہے. لیکن پھر بھی وہ خود حیران ہے کہ اٹیک ہو کیوں رہا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. ہمارے ایک دوست تھے جامعۃ الرشید میں, اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا ماشاءاللہ, بڑے خوبصورت بھی تھے, مالدار بھی تھے, جوان بھی تھے, علم بھی ماشاءاللہ بہت تھا ان کے پاس. اس زمانے میں کراچی کے حالات بہت خراب تھے, ٹارگٹ کلنگ بہت نا, علماء کا بھی قتل ہو رہا تھا, شہادتیں ہو رہی تھیں. تو انہیں جامعۃ الرشید نے گاڑی دے دی گارڈ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی گارڈ کے ساتھ باقاعدہ گاڑی دیں گے تو میں تو اور نمایاں ہو جاؤں گا. تو مجھے چھوٹی موٹی سی سیدھی سادھی گاڑی جس میں پتہ ہی نہ چلے کہ کون جا رہا ہے, تو ہائی روف دے دی. وہ جو صابن دانی نہیں ہوتی, ہائی روف صابن دانی سیدھی سادھی, اس میں کیا پتہ چلے گا کوئی بڑا عالم ہے کہ. اللہ کی قدرت کے وہ ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے سامنے جو ہے نا ایک وہ پجارو آ کے ٹکرائی ہے. اب ظاہر ہے پجارو کے سامنے ہائی روف کی کوئی اوقات ہے, آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہم نے کہا دیکھو جس چیز کو ہم نجات کا ذریعہ سمجھ کے کہ اس میں یہ نمایاں نہیں ہوں گے, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تو بچے رہیں گے. کیونکہ اس زمانے میں جامعہ فاروقیہ میں بھی شہادت ہوئی تھی, پتہ ہوگا آپ کو, پوری گاڑی اڑا دی تھی کسی نے. تو جتنے بڑے بڑے مدارس تھے نا وہ احتیاط کر رہے تھے. تو جو احتیاط کا ذریعہ ہوتا ہے نا وہی موت کا سبب بن جاتا ہے. اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے, فٹ فاٹ ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, احتیاطاً ٹیکہ لگا دو. ٹھیک ہے نا, ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ تاکہ مزید نہ ہو, وہی ٹیکہ اس کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ری ایکشن کا کیا مطلب ہے؟ یہ دوا ری ایکٹ کر گئی ہے. وہ ری ایکٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ جب میں چاہوں گا تو ایکٹ ہوگا, ورنہ تیری موت تجھے کھینچ کے ڈاکٹر کے پاس لے کر آئے گی. اس میں ڈاکٹر کا بھی قصور نہیں ہوتا, بس اللہ نے لکھ دیا کہ مرے گا بھائی تو کسی بھی طرح سے مار دوں گا میں جب ٹائم آئے گا. تو ہمیں پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے, صحت کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے, ضروری ہے. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپ کا پیٹ بھر گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ مزید لقمہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا, اس سے بدہضمی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ لقمہ حرام ہے کھانا, کیونکہ یہ خودکشی کے زمرے میں آ رہا ہے. کیوں کھا رہے ہو؟ کھا تو لیا, پھر بھی کھا رہے ہو. تو 1 منٹ کا انسان کا پتہ نہیں ہے, اور صحابی رسول درخت لگا رہے ہیں. تو اس لیے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہیں زندگی کا کیا پتہ ہے کہ یہ جب تک پھل دے گا تو درخت وفا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ زندگی وفا کرے گی نہیں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ درخت لگانے سے منع کیا جا رہا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, بولو نا. ہاں,
اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ اسلام میں درخت لگانا اچھا کام نہیں ہے. کیا 5-5 سال ابے چھوڑو, جو صبح کی روٹی ہے تو شام کو اللہ کھلا دے گا, شام کو ہے تو صبح بھی کھلا دے گا جس نے شام کو چھوڑو. اتنی لمبی لمبی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈپریشن میں ٹینشن میں جاؤ گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لیکن کم علم خطرہ ایمان, جیسے ہوتا ہے نا نیم حکیم خطرہ جان, تو نیم مفتی خطرہ ایمان. جو لوگ آدھی حدیثیں پڑھ کے فتوے دیتے ہیں نا, وہ اسی طرح امت کو گمراہ کرتے ہیں. قرآن و حدیث کا علم مکمل ہونا چاہیے. تو جن لوگوں نے اس قسم کی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں وہ دنیا سے دور, کہ کیا درخت لگانا, کیا یہ کر رہے ہیں, پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں, وہاں کاروبار کر رہا ہے, ادھر طارق روڈ پہ 6 دکانیں اور تھی 4 اور خرید رہا ہے, کیا یہ دنیا. اللہ کے نبی نے تو درخت لگانے میں کہا کہ لمبی لمبی امیدیں, اور یہ دکانیں خریدنے, اور جناب ماشاء اللہ ان کے لائف اسٹائل دیکھو. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدھی حدیث پڑھتے ہیں اور آدھی حدیثیں نہیں پڑھی. تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ صحیح حدیث صحیح مسلم کی, کہ جس نے درخت لگایا جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے, اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. کیا انداز ہے تبلیغ کا, دیکھو یار, مسلمان کا قبلہ ہی چینج کر دیا. بھائی درخت ہم بھی لگائیں گے, کافر بھی لگائے گا. کافر کا ویژن درخت لگانے سے کچھ اور ہے, ہمارا کچھ اور. کافر اس دنیا پہ یقین کرتا ہے, وہ آخرت پہ یقین نہیں کرتا. وہ کہتا ہے درخت لگاؤں گا, پھل دے گا, پھر جب درخت جب تک بڑا نہیں ہو جائے اس کو یہ ڈر ہے کوئی مار کے نہ چلا جائے, مر نہ جاؤں, ٹرک کے نیچے نہ آ جاؤں, کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی, یہ تو نہیں, ڈپریشن میں جائے گا نا. پھر درخت جب لگ گیا, پھل نہیں دے رہا, یار یہ کوئی دم کرو, کوئی تعویذ ڈالو, کوئی بکرے ذبح کرو. یہی ہوتا ہے نا بکروں کے, وہ منتیں چڑھاؤ, پھر پیر صاحب کے پاس جاؤ, پھر مزار پہ جاؤ, پھر بھائی یہ کیا ہو گیا, ہائی یہ کیا ہو گیا, یہ ہو کیوں نہیں رہا, یہ وہ تو پھر درخت سے پہلے مرے نا خودکشی یا ٹینشن سے مر جائے گا وہ. مسلمان کیا کہتا ہے, بھائی درخت لگانا ہے, پھل دے گا, خود بھی کھائیں گے, بچوں کو بھی کھلائیں گے, کاروبار بھی کریں گے, اور مر گئے, اگر لگانے سے پہلے مر گئے یا بڑا ہونے سے, درخت کے مکمل ہونے سے پہلے مر گئے, تو نیت کا ثواب, بولو نا بھائی, ملتا رہے. اور لگ گیا تو سبحان اللہ. مر بھی گئے تو کوئی بات نہیں, ہم پھل نہیں کھائیں گے, آگے نسلیں تو کھائیں گی نا. آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے بھائی, چڑیا کو کھلانے میں ثواب مل رہا ہے, تو انسان کھائیں گے اور اس کے سائے کے نیچے رہیں گے, تو اور کیا چاہیے, اپنے بھی مزے اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے بھی مزے. تو آخرت کے لیے اللہ نے مزے اڑانے پر پابندی نہیں لگائی ہے, لیکن وہ مزے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے تاکہ آخرت خراب نہ ہو. مسلمان آخرت پہلے رکھتا ہے, دنیا بعد میں. بھائی بہت سے مزے اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ اس سے آخرت خراب نہیں ہوتی, بلکہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے. تو وہ مزے تو اڑانے چاہیے نا جس سے نہ اللہ ناراض ہو رہا ہے بلکہ اللہ خوش ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات, اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اس سے فائدہ اٹھاؤ, یہ تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. تو ویژن میں فرق ہے. جو کمپنیاں ہیں نا ان کے ویژن کیا ہوتے ہیں, پیسہ کمانا, لیکن مسلمان کا تاجر کا ویژن کیا ہوگا, بھائی پیسہ کمانا تاکہ اس سے کوئی بڑا مقصد حاصل کیا جا سکے. پیسہ برائے پیسہ مقصد نہیں ہے, پیسہ کما کے کوئی بڑا مقصد حاصل ہو, وہ بڑا